کہ جنہوں نے پرفتن دور میں بھی لوگوں کو حق کی بات بتائی، حق شناسی کا طریقہ لوگوں کے سامنے ظاہر فرمایا۔ آپ کو اللہ رب العزت نے اس امت کی مدد کے لیے دنیا پر بھیجا، اور آپ نے حقیقی معنوں کے اندر دین کی اشاعت اور دین کی ترویج کے لیے لوگوں تک دین پہنچانے کے اندر جو آپ نے کردار ادا کیا، آج بھی سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی حیات طیبہ کو سنہری حروف سے لکھا جانا بھی آپ کی شان سے کم ہے کہ آپ نے وہ خدمات سر انجام دیں کہ جو ایک وقت کے امام کو دینا چاہیے تھی۔ تو سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نہ صرف ایک مسجد کے امام تھے، نہ صرف ایک مسجد کے خطیب تھے، بلکہ سیدی اعلیٰ حضرت وقت کے امام اور اہل سنت و جماعت کے ایسے پیشوا گزرے ہیں کہ جنہوں نے اپنی زندگی کے تمام تر لمحات اللہ رب العزت کے دین کے لیے وقف فرمائے ہیں۔ چونکہ عام طور پر ہمارے ہاں ہمارے معاشرے میں سیدی اعلیٰ حضرت کا تعارف جو ہے وہ فقط ایک نعت خواں کی حد تک بیان کیا جاتا ہے، فقط ایک مسجد کے امام ہونے کی حیثیت سے آپ کی زندگی کو سمجھا جاتا ہے کہ آپ فقط ایک امام تھے، خطیب تھے یا مصنف تھے، چند کتابیں آپ نے لکھی ہوں گی، یا پھر سیدی اعلیٰ حضرت کا سلام پڑھا جاتا ہے نماز جمعہ کے بعد تو فقط آپ نے وہ سلام لکھا ہوگا۔ تو سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ اتنے چھوٹے امام کا نام نہیں ہے کہ جس کو فقط ایک شاعر سمجھا جائے، جس کو فقط ایک مسجد کا امام و خطیب سمجھا جائے۔ سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ جس دور میں آپ پیدا ہوئے وہ دور فتنوں کا دور تھا، ہر طرف فتنے ہی فتنے برپا تھے اور لوگ طرح طرح کے مسائل کے اندر مبتلا تھے، مختلف قسم کے جو مسالک ہیں وہ بن چکے تھے، مذہب بن چکے تھے۔ اب ضرورت اس امر کی تھی کہ کوئی ایسا ہو کہ جو لوگوں کو حق کی بات بتائے، جو لوگوں کو صحیح عقیدے کا ترجمہ بتائے کہ صحیح عقیدہ کہا کس کو جاتا ہے۔ آج ہم لوگ ہمارے معاشرے میں ایسے بھی موجود ہیں جو خود کو بریلوی کہلوانے کے اندر شرم محسوس کرتے ہیں اور کہتے ہیں جی ہم مذہباً عقیدتاً ہم بریلوی نہیں ہیں، نہ ہم بریلی کے رہنے والے ہیں تو ہم بریلوی بھی نہیں ہیں۔ بات سنی ہونے کے باوجود بریلوی کہلوانے سے کتراتے ہیں، شرم محسوس کرتے ہیں۔ لیکن جو خالص عقیدے کا مالک ہوگا وہ اپنے آپ پر فخر کرے گا اس اعتبار سے کہ ہم نے سیدی اعلیٰ حضرت کو اپنا امام مانا ہوا ہے، وہ اپنے مقدر پر ناز کرے گا۔ کس لیے کہ جب ہر طرف سے قاسم ننوتوی جیسے، رشید احمد گنگوہی جیسے، خلیل احمد امبیٹوی جیسے لوگ، اشرف علی تھانوی جیسے لوگ کفریہ کلمات تک کہنے کو تیار ہوں اور اہل سنت و جماعت پر کفر کے فتوے صادر کرنے والے ہوں، اہل سنت و جماعت کو بدعقیدہ کہنے والے یہ مولوی جو غیروں کے ٹکڑے پر پلتے رہے اور انہوں نے مسلمانوں کے اندر تفریق کرنے کے اندر کسر نہ چھوڑی، اس وقت خالق کائنات نے جس ہستی کو بھیجا اس کا نام امام احمد رضا ہے، اسے حضرت سیدی اعلیٰ حضرت کہا جاتا ہے۔ کیونکہ یہ لوگ جتنے بھی نام میں نے آپ احباب کے سامنے عرض کیے، یہ ان مسالک کے لوگ ہیں جو ہمیں بدعتی کہتے ہیں، جو ہمیں مشرک کہتے ہیں،
یہ ان لوگوں کے پیشوا ہیں، یہ ان لوگوں کے امام ہیں کہ جنہوں نے عقیدوں کے اندر بگاڑ پیدا کیا اور امت کے اندر تفریق پیدا کرنا شروع کی۔ اس دور کے اندر ایک مولوی صاحب خود اپنی حالات زندگی بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں 50 روپے میری تنخواہ مقرر کر کے میری یہ ڈیوٹی لگائی گئی کہ تمہیں جو ہم کہیں تم نے دین وہ پھیلانا ہے، جو بات ہم کہیں وہ لوگوں تک پہنچانی ہے، قرآن اور حدیث کا ترجمہ جیسے ہم کہیں ویسے بیان کرنا ہے۔ ہم دین حق کو بیان کرنا چاہتے ہیں، دین کے فروغ کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں۔ مولوی صاحب نے تنخواہ کو دیکھا کہ 50 روپے ماہانہ مل رہے ہیں، آج تو سارا دن محنت کرنے کے باوجود 10 روپے ماہانہ نہیں پڑتا، تو مجھے گھر بیٹھے بٹھائے 50 روپے ملے، مجھے اور کیا چاہیے؟ کہتے ہیں میں نکل پڑا، جس علاقہ میں میری ڈیوٹی لگائی وہاں پر چلا گیا۔ وہاں پر جب میں پہنچا تو لوگوں نے میرے ساتھ ملاقات کرنا شروع کر دی۔ لوگ میرے پاس آتے ہیں، مجھ سے مسائل پوچھتے ہیں، میں لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ جو وہاں پر رہنے والے چند ایک احباب تھے جو اپنے آپ کو مولوی کہتے تھے، وہ لوگ میرے ساتھ ملنے کے لیے آئے، مجھ سے ملاقات کرنے کے لیے آئے۔ جب وہ ملاقات کرنے کے لیے آئے تو انہوں نے مجھے مبارکباد دی۔ کس بات کی؟ کہ آپ کا تعین اس علاقے میں ہو چکا۔ کہتے ہیں کہ میں نے اس مبارکباد کو قبول کیا۔ اب مبارکباد قبول کرنے کے بعد انہوں نے مجھے ساتھ ہی کہا کہ تمہیں اس بات کی بھی مبارک ہو کہ جس مذہب کی ہم تعلیم دے رہے ہیں تم ہی اسی مذہب کی تعلیم کرنے کے لیے مقرر ہوئے ہو۔ تو وہ مولوی صاحب کہتے ہیں جب میں نے اس تعلیم کی تحقیق کرنا شروع کی، مجھے پتہ چلا تو یہ تو وہ لوگ ہیں کہ جن کے پیچھے جو ہے ایک ایسی طاقت موجود ہے جو پیسے دے کر لوگوں سے اپنی مرضی کا دین کہلوانا چاہتی ہے، لوگوں کو اپنی مرضی کا دین پڑھانا چاہتی ہے، لوگوں کو فقہ سے سرپناب سے دور کر کے لوگوں کو فقط احادیث کا الجھاوا دے کر، احادیث کے تراجم غلط کر کے لوگوں کو بہکانا چاہتی ہے۔ اس کے پیچھے تو یہودی لابی موجود ہے، عیسائی موجود ہیں جو اس پر پیسہ خرچ کر رہے ہیں، اور مولویوں کی تنخواہیں وہ جس علاقے میں بھی ہوں، جہاں پر بھی وہ کام کر رہے ہوں، ان کے گھر ان کے پیسے ہر مہینے پہنچ جاتے ہیں۔ تو وہ مولوی صاحب کہتے ہیں جب مجھے حقیقت کا پتہ چلا تو عقل تو یہ تقاضا کر رہی تھی کہ 50 روپے ماہانہ مل رہے ہیں تو ملتے جائیں، تمہیں اور کیا چاہیے؟ لیکن عشق نے یہ کہا کہ نہ، آج دنیا کے اندر جیسے کیسے وقت گزر جائے، ذرا یہ سوچ کہ کل جب مرنے کے بعد قبر میں جائے گا، وہاں پر قبر میں محمد عربی تشریف لائیں گے تو پھر سوچ کہ ان کے سامنا کیسے کرے گا، ان کے سامنے کون سا منہ لے کر کے جائے گا۔ وہ مولوی صاحب کہتے ہیں میں اس دور کے اندر توبہ کر کے اس عقیدہ سے، ان لوگوں کی تعلیمات سے میں نے اپنے آپ کو محفوظ کرتے ہوئے استعفیٰ دے دیا، میں پیچھے ہٹ گیا۔ حضرات محترم، اس لیے ہر دور کے اندر ایسے لوگ موجود ہوتے ہیں جن کو دین کی پامالی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ ظاہری طور پر لبادہ مسلمانوں والا، ظاہری طور پر امامہ سر پر، ظاہری طور پر چہرے پر داڑھی موجود ہے، مصلی امامت پر کھڑے ہیں، منبر پر بیٹھ کر درس دیتے ہیں، لیکن حقیقت کے اندر وہ لوگ ان ٹکڑوں پہ پل رہے ہوتے ہیں جو یہود و نصارہ ان کو پیش کر رہے ہوتے ہیں۔